السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طلبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد وزیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم شعری اصطلاحات میں سے مطلع اور مقطع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ایک شعر: کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنج فغاں کیوں ہو، کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنج فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ عزیز طلباء، آج ہم شروع کرتے ہیں مطلع اور مقطع۔ شعری اصطلاحات جو ہے یہ جماعت نام دام یازدام کے اندر بہت اہم جو ہے وہ مقام رکھتی ہیں، یعنی کہ ان کا استعمال بہت کثرت سے ہوتا ہے اور سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، MCQs کے طور پر بھی پوچھے جاتے ہیں، اور ویسے بھی جماعت یازدام کے اندر تو 5 نمبر کا جو ہے وہ ایک MCQ ٹائپ جو ہے ایک کویشچن ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی مطلع مقطع قافیہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو ہمارا ایک پہلے جو لیکچر ہوا ہے اس کے اندر جو ہے قافیہ اور ردیف کے متعلق جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ اب یہ دوسرا حصہ ہے جس کے اندر جو ہے مطلع اور مقطع کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مطلع کس زبان کا لفظ ہے، مقطع کس زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں یہ بتایا کہ مطلع اور مقطع جو ہے یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ اسم ظرف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لہذا ہر ایک کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ مطلع کے لغوی معنی ہے نکلنا یا نکلنے کی جگہ، طلوع ہونا۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں۔ اس تعریف میں 2 تعریفیں ہیں۔ پہلی تعریف: غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ یہاں تک تعریف اگر ختم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ غزل کے اندر جو ہے صرف اور صرف قافیہ کا استعمال ہو۔ اس کی آپ مثال دیکھیں: پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ اب غزل کا پہلا شعر بھی ہے، دونوں مصروں کے اندر قافیہ استعمال ہو رہا ہے، اس میں ردیف نہیں ہے، تب بھی یہ جو ہے یہ مطلع کہلائے گا۔ کوہ و دمن، مرغ چمن، دمن چمن جو ہے یہ کیا استعمال ہو رہے ہیں؟ قافیہ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ دوسری مثال آپ دیکھیں: گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ اب اس کے اندر دیکھیں پہلا شعر بھی ہے، دونوں مصروں کے اندر جو ہے قافیہ کا استعمال بھی ہو رہا ہے اور ردیف کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ قرار بہار قافیہ ہے، اے کاش ردیف ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی شعر ہمارے پاس آئیں گے ان کو ہم مطلع نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ دوسرا شعر جو ہے وہ بھی ویسے ہو جیسا کہ پہلا شعر تھا تو اسے ہم مطلع کہیں گے، لیکن اس سے دوسرا شعر ہوگا اس کو مطلع ثانی کہیں گے۔ اسی طرح پھر جو اسی طرح آتے جائیں گے مطلع ثانی، مطلع ثالث، مطلع رابع، وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اس کے بعد جو عام شعر ہوگا اسے حسن مطلع کہیں گے۔ اب مثال دیکھیں، اب اس کے اندر صرف اور صرف کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اس کے اندر صرف اور صرف قافیہ اور ردیف کا استعمال ہو رہا ہے، صرف پہلے شعر کے اندر، اور دوسرے شعر کے اندر جو ہے وہ صرف دوسرے مصرے کے اندر جیسے روٹین کے مطابق ہوتا ہے تو وہ تو ہو رہا ہے، لیکن پہلے شعر کے دوسرے شعر کے پہلے مصرے کے اندر جو ہے وہ قافیہ ردیف کا استعمال نہیں ہو رہا۔
اب آپ کے سامنے ایک مثال ایسی پیش کی جاتی ہے جس کے اندر جو ہے مطلع اور مطلع ثانی اور حسن مطلع موجود ہے. دیکھیں، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم. ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم. اب اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر جو ہے پہلا شعر مطلع ہے، دوسرا شعر مطلع ثانی ہے، اور تیسرا شعر جو ہے ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم. اب یہ جو تیسرا شعر ہے یہ حسن مطلع کہلائے گا. اسی طرح اور بھی شعر ہمارے پاس غزلیں ہیں، اس کے اندر جو ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس کے اندر مطلع اور مطلع ثانی مطلع ثالث کے بعد جو عام شعر ہوگا اسے حسن مطلع کہیں گے. اس کے بعد مقطع کے لغت میں نے کاٹنا ختم کرنا. اصطلاح میں غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں. اگر شاعر آخری شعر میں تخلص استعمال نہیں کرتا تو اسے غزل کا آخری شعر کہیں گے. اب جہاں پر دو شرطیں تھیں، پہلی شرط یہ تھی کہ شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کرے اور آخری شعر بھی ہو. آخری شعر نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے جہاں مرضی استعمال کرے اسے ہم مقطع نہیں کہیں گے. اور اگر آخری شعر کے اندر جو ہے وہ اپنا نام استعمال نہیں کرتا، یعنی اب تخلص کا استعمال نہیں کرتا، اسے بھی مقطع نہیں کہیں گے، اسے آخری شعر کہیں گے. اس کی مثال آپ دیکھیں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اب یہاں پر ظفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے، مقطع ہے. اسی طرح اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر پھر ملیں گے گر خدا لایا. اب اس کے اندر بھی میر کا لفظ استعمال ہوا اور غزل کا آخری شعر ہے، یہ مقطع ہے. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. اب اس کے اندر غالب کا لفظ استعمال ہوا، یہ مقطع ہے. اسی طرح جو کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا، یہ بھی کیا ہے، مقطع ہے. تو مقطع کا شرط، وہ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ آخری شعر بھی ہو اور اس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے. اگر آخری شعر ہے تخلص نہیں ہے تو بھی مقطع نہیں ہے، اور اگر درمیان کے اندر کے استعمال کرتا ہے تو اسے بھی مقطع نہیں کہتے. امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی. آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب لائک شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. اللہ حافظ.